ایک باپ اپنی بیٹی کو شادی سے کچھ گھنٹے قبل سمجھاتے ہوئے، دوستو یقین کیجئے کہ اگر یہ نصیحت ہم اپنی اپنی بیٹیوں کو کریں تو ان کا گھر ہمیشہ آباد رہے گا۔ باپ کہنے لگا، بیٹی یہاں تم نے جو کھایا پیا کبھی وہاں اس بات کا ذکر نہ کرنا کہ تم نے اپنے ماں باپ کے گھر اچھا کھایا تھا اور یہاں تمہیں اچھا کھانے کو نہیں مل رہا۔ بیٹی پیٹ میں جو چیز چلی جائے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد اس کی لذت ختم ہو جاتی ہے اور یاد ہی نہیں رہتا کہ کب ہم نے کیا کھایا تھا۔ کھانے پر کبھی کسی کے ساتھ بحث نہ کرنا، جو مل جائے شکر کر کے کھا لینا۔ باپ کہنے لگا، بیٹی خاموشی سے اپنے باپ کی نصیحت سننے لگی۔ باپ نے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا، بیٹی جس طرح تم نے اس گھر کو اپنا سمجھ کر صرف اس گھر کی تعریفیں کی ہیں نا، اسی طرح اس گھر کو اپنا سمجھ کر اس گھر کی تعریفیں کرنا، کبھی برائی مت کرنا، بے شک اب وہی تمہارا اپنا گھر ہے۔ بیٹی اپنا سر ہلاتی رہی۔ باپ نے کہا، بیٹی تم نے ماسٹرز کیا ہے مگر اپنی پڑھائی کا رعب اپنے سسرال والوں پر مت استعمال کرنا۔ کبھی ان کو یہ نہ کہنا کہ میں آپ سے زیادہ جانتی ہوں، بے شک اپنے گھر کے معاملے میں وہ تم سے زیادہ جانتے ہیں، کیونکہ ہر گھر کے اپنے الگ الگ اصول ہوتے ہیں، اپنے الگ الگ معاملات ہوتے ہیں۔ بیٹی شوہر کو کبھی پیٹھ دے کر نہ سونا، کیونکہ اللہ پاک عورت کی اس حرکت سے ناراض ہوتا ہے۔ بیٹی روٹھنا اس حد تک کہ اگر تمہارا شوہر ایک دفعہ منانے کی کوشش کرے تو مان جانا، اور اگر وہ 1,00,000 دفعہ بھی نہ مانے تو 1,00,001 دفعہ پھر سے کوشش کرنا اسے منانے کی۔ کبھی شوہر سے ایسی ڈیمانڈ مت کرنا جو اس کی حیثیت سے بڑھ کر ہو۔ اس کی مجبوریوں کا اچھی طرح سے احساس کرنا۔ جب تک سسرال والوں کے اصولوں کو سمجھ نہ جاؤ تب تک اگر کسی چیز کو استعمال کرنا ہو تو ان سے پوچھ کر ہی استعمال کرنا۔ بیٹی خاموشی سے اپنے باپ کی باتیں سنتی رہی۔ باپ کہنے لگا، بیٹی اس گھر کے سبھی افراد کا خیال ایسے رکھنا جیسے اس گھر کے افراد کا رکھتی تھی۔ میری یہ نصیحتیں اپنے دوپٹے سے باندھ لینا۔ شادی کے بعد نہ تو تمہارے سر سے دوپٹہ سرکنے پائے اور نہ ہی یہ نصیحتیں۔ دوستو کتنی کمال کی نصیحتیں ہیں۔ اگر ہر باپ اسی طرح سے یہ نصیحتیں اپنی بیٹی کو کرے تو اس کی ازدواجی زندگی سنور جائے گی اور سسرال میں وہ ملکہ کی طرح حکمرانی کرتی رہے گی۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی تمام بیٹیوں کے نصیب اچھے فرمائے۔